نحمده ونصلي على رسوله الكريم ہر سال کی طرح ماہ سیام رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہوا۔ ہر ایک نے اپنے ظرف اور بساط بھر توفیق ربانی کے تحت اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب شوال ہجری قمری اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے کا پہلا دن عید الفطر ہوتا ہے، عام طور پر چھوٹی عید کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ شوال کے مہینے کسی جگہ جانے کے قصد سے سامان باندھنا ہے۔ عربی مہینوں کے نام گزاری کے دوران یہ مہینہ شکار اور سیر و تفریح کے ایام آنے کی وجہ سے اس مہینے کا نام شوال رکھا گیا ہے۔ اسلام میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں مومنین کے گناہ اور برے اعمال برطرف ہوتے ہیں۔ نیز یہ مہینہ اشہر الحج میں بھی شمار ہوتا ہے، جس میں سفر حج میں جانے کا قصد کیا جاتا تھا۔ ماہ شوال مکرم میں رونما ہونے والے اہم واقعات و مقامات: عید الفطر یکم شوال کو، جنگ احد، شہادت حضرت حمزہ بن عبد المطلب 7 شوال 3 ہجری کو ہوئی۔ جنگ حنین 3 شوال 8 ہجری کو ہوئی۔ شہادت امام صادق رضی اللہ تعالی عنہ 25 شوال 148 ہجری کو ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے رمضان کریم کے فوراً بعد والے مہینہ میں یعنی شوال میں 6 نفلی روزے رکھے ہیں، تاکہ رمضان کے جاتے ہی عبادات و اذکار کا سلسلہ ختم نہ ہو جائے، اور ان کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر رکھا، تاکہ انسان کی طبیعت اس کی طرف مائل ہو۔ ماہ شوال کی باقی مہینوں پر خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزوں اور عید الفطر کے بعد ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کی احادیث میں فضیلت اور ترغیب آئی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ساری زندگی کے روزے رکھنے کی طرح ہے۔ شوال کے 6 روزے جائز اور مستحب ہے۔ ان نفلی روزوں کو رکھیں تو اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص یہ روزے نہ رکھے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ یہ مستحب روزے ہیں جس رکھنے پر ثواب ہے اور نہ رکھنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے اس فضل و کرم سے استفادہ کرنا چاہیے اور یہ سنہری موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ایک مسلمان کا ہر عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں تو احتیاطاً پہلے ان روزوں کی قضا کی جائے، بعد میں شوال کے بقیہ دنوں میں ان 6 روزوں کو رکھا جائے۔ شوال کے یہ 6 روزے عید کے فوراً بعد رکھنا ضروری نہیں، بلکہ عید کے دن کے بعد جب بھی چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا اہتمام کر لیا جائے کہ ان 6 روزوں کی تعداد شوال میں مکمل ہو جانی چاہیے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت و بندوں کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ بندہ نفلی عبادات بجا لاتا ہے، بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہیں اور بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکیاں کرتے رہیں۔ ماہ شعبان اور ماہ شوال کے روزوں کی حیثیت فرض نمازوں کی آگے پیچھے پڑھی جانے والی سنن نوافل کی سی ہے۔ سنت نمازوں کی مشروعیت کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بندے کی فرض نمازوں میں پائے جانے والے خلل نقص کی تلافی تدارک کی رکھی گئی ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ بروز قیامت نفل عبادات کے ذریعے فرائض کی تکمیل و اہتمام کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو اکثر لوگوں کے فرض روزوں میں کچھ نہ کچھ خلل یا کمی واقع ہو ہی جاتی ہے۔ چنانچہ ان روزوں کے ذریعے سے اس نقص و خلل کو رفع کرنے کا نسخہ مشروع ہوا ہے۔ رمضان کے بعد شوال میں بھی روزوں کا التزام کرنا دلیل ہوتا ہے کہ بارگاہ اعظم میں رمضان کے فرض روزے قبول کر لی گئے ہیں۔ قرآن و حدیث کی نصوص میں جا بجا یہ اصول ملتا ہے
کہ اللہ رب العزت اگر بندہ کے کسی نیک عمل کو مقبول بنا لیتے ہیں تو مزید اس کی توفیق دیتے رہتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء دین فرماتے ہیں کہ کسی نیکی کا ثواب یہی ہے کہ اس کے بعد اگلی نیکی کی توفیق مل جائے۔ ایک نیکی کے بعد فوراً دوسری نیکی کرنا پہلی نیکی کی قبولیت کی علامت ہے۔ بالکل اسی طرح ایک نیکی کے بعد برائی کا ارتکاب کرنا علامت ہوتا ہے کہ سابقہ نیکی شرف قبول یابی سے محروم رہی ہے۔ ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں روزے رکھنے سے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن خود رمضان مبارک میں ارتکاب کی گئی کوتاہیوں کی مغفرت کا ایک مؤثر ترین کارگر وسیلہ شوال کے روزے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو صوم رمضان کی ادائیگی کی نعمت توفیق پا لینے پر ذکر الہی، تکبیر و تسبیح وغیرہ، لہذا رمضان کی توفیق پا لینے، اس پر تائید و اعانت ربانی سے مستفید ہونے اور گناہوں کی مغفرت پر شکر گزاری میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کے بعد از خود چند روزے رکھے جائیں۔ ماہ شوال کو عشر حج میں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے، جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ عشر معلومات سے مراد شوال، ذی القعدہ اور عشر ذی الحجہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کے مہینوں کی ابتدا شوال سے ہوتی ہے، اور جو شخص اس سے قبل حج کا احرام باندھے گا اس کا احرام حج صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ حج کا یہ احرام اس کے وقت سے پہلے باندھا گیا ہے۔ جس طرح اگر کوئی نماز کو اس کے وقت سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اور اس سے وہ نماز کا وقت ہو جانے کے بعد دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح شوال سے پہلے احرام حج باندھنے والے کو ماہ شوال شروع ہونے کے بعد دوبارہ احرام باندھنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے شوال سے پہلے تمتع کی نیت سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کیا تو اس کا یہ عمرہ حج تمتع کا عمرہ نہیں ہوگا بلکہ نفلی عمرہ ہوگا۔ ماہ شوال کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس ماہ شادی کرنا اور رخصتی کر کے نئی نویلی دلہن کو اپنے گھر لانا بہت علماء کے نزدیک مستحب ہے، جبکہ اس ماہ کو شادی بیاہ کے لیے منحوس سمجھنا بالکل غلط اور جاہلیت کے امور میں سے ہے۔ امام نسائی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا اور شوال میں ہی میری رخصتی ہوئی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویوں میں کون سی بیوی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ پیاری ہے؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پسند کرتی تھیں کہ عورتوں کی رخصتی شوال میں ہو۔ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس قول کا مقصد اہل جاہلیت کی اس عقیدہ کی تردید اور عوام کی اصلاح کرنا ہے جو شوال میں شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھتی ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے اور بے اصل ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج بھی بہت سے مسلمان دور جاہلیت کے اس عقیدے میں مبتلا ہیں اور اس ماہ میں شادی بیاہ کو برا اور منحوس سمجھتے ہیں، جو سراسر باطل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنی اس ماہ میں ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور اس عقیدہ کے فساد اور بطلان کو واضح کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نہ صرف اس عقیدہ کی تردید کرتی تھیں بلکہ اس میں شادی اور رخصتی ہونا مستحب قرار دیتی تھیں اور چاہتی تھیں ان کے رشتہ دار خواتین کی شادی اسی ماہ میں ہو تاکہ اس عقیدہ کا نام نشان مٹ جائے اور لوگوں کو اس کے بطلان کے بارے میں بھی یقین کامل حاصل ہو جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے اور اس ماہ شوال کی برکات نصیب فرمائے، ملک پاکستان کو ترقی، خوشحالی، استحکام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔